معزز علماء کرام، حاضرین بزم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ 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 رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین، لعنت اللہ علی الرافضین المرتدین الی یوم الدین۔ اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذي يؤتي ماله يتزكى۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال كنا نخير في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنخير أبا بكر ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، او کما قال۔ دوستان محترم اور میرے سنی جنتی حنفی بریلوی بھائیوں، اسٹیج پہ موجود نہایت موقر علماء کرام، سادات کرام، ائمہ مساجد، دور و دراز قرب و جوار سے تشریف لائے میرے تمام سنی جنتی بھائیوں، آئیے گفت و شنیس سے قبل جماعت اہل سنت کے دستور کے مطابق ہم اور آپ اپنی لو گنبد خضرا کی جانب لگا کر حضور علیہ السلام اور ان کی آل پاک پر دل سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، اس علاقے میں اس جگہ سال گزشتہ اسی عنوان کے تحت خطاب کا موقع حاصل آیا تھا، پھر اس کے بعد ایک مرتبہ پھر حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے جلسہ ہوا۔ میں نے تاریخیں دینا بند کر دی ہے، چونکہ جلسوں کے اندر وقت کی پابندی نہیں اور بھی دیگر باتیں۔ میں بذات خود جہاں تک دیتا ہوں وہاں وقت سے پہلے، حتیٰ کہ میں آج نماز عشاء ہی میں پہنچ گیا اور سید صاحب کی اقتداء میں نماز عشاء باجماعت پڑھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر جلسوں کا یہی مزاج ہو کہ جلسے شروع کیے جائیں، وقت پہ ختم کیے جائیں اور لوگ نماز فجر کے لیے مسجد میں آئیں، تو انشاءاللہ ہمارا ہر جلسہ کامیاب ہوگا۔ عزیزان گرامی وقار، آج کی تقریر کا عنوان ہے افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ صدیق اکبر کو صحابہ کی جماعت میں فضیلت حاصل ہے، یہ ہم نہیں کہہ رہے۔ ہم یہ کہتے بھی نہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق کو تمام صحابہ میں فضیلت حاصل ہے، نہیں، بلکہ افضلیت حاصل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، افضلیت حاصل ہے۔ اور بلا شک و شبہ ہمارا یہ عقیدہ اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جو اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے، وہ کتنی بھی بڑی خانقاہ کا پیر صاحب ہو، کیسا ہی صاحب سجادہ ہو، اس کے نام کے آگے پیچھے بھلے 3-4 درجن القاب ہو، کیسا ہی جبہ قبہ ہو اور اس کی کلاه ہو، اس کی دستار ہو، اگر وہ اس عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتا ہے تو بالاتفاق وہ اہل سنت سے خارج ہے، گمراہ ہے، بد مذہب ہے، بے دین ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق انبیاء علیہ السلام کی جماعت کے بعد اور ملائکہ رسول اور ملائکہ رسول انبیاء کے بعد
روئے زمین پر پچھلی تمام امتوں میں اور اس امت میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں. یہی اہل سنت کا مذہب ہے. اور انشاءاللہ ساری انرجی آپ لوگوں کی نکال رہے ہیں، جب موقع آئے تو آپ بھی نکالیے گا. ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ قرآن کریم سے بھی ہے، احادیث مبارکہ سے ہے، اجماع امت سے بھی ہے، اور خود مخالفین کی کتابوں سے بھی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، کلیجہ جل رہا ہے ہمارا کہ آج ایسا ماحول کریٹ ہو گیا اہل سنت میں. وہ جماعت جو 14 صدیوں سے ہم سے لڑتی آ رہی ہے، نام لے کر کہہ رہا ہوں، شیعہ جماعت جس کو رافضی کہا جاتا ہے، ان سے ہمیں کوئی گلہ شکوہ نہیں ہے کہ ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں. لیکن جو اب ہم میں کچھ لوگ ان کا جھٹن کھا کے، ان کی چائے پی کر، ان کے ٹکڑوں پہ پل کے، ایران کا سفر کرنے کے بعد ان کی بولی بول رہے ہیں. آج ایک نوجوان بچہ مجھے کار میں کہتا ہے، حضرت چلیے میں مان گیا کہ وہ غلط ہیں، لیکن یہ بڑے بڑے عالم جو سنیوں کے ہیں یہ بھی تو وہی بولی بول رہے ہیں. اللہ کے بندے بات تو صحیح ہے، نوجوان جائیں تو کہاں جائیں؟ پیسے میں اتنا پاور ہے کہ اچھوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے، اور جو ایران کے ریال پر رال ٹپکا رہے ہیں انہوں نے اپنا بیڑا غرق کر لیا ہے. خوب کان کھول کے سن لو، اہل سنت و جماعت کا جو مذہب ہے وہ یہی ہے کہ ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد تمام صحابہ میں سب سے افضل و اعلیٰ ہے. جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے وہ اہل سنت و جماعت سے باہر ہے. آپ کو معلوم نہیں، جناب رسول کریم دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، اب باری آتی ہے خلیفہ بننے کی. اللہ کے رسول نے اشارتاً کنایتاً حضرت ابو بکر کو اپنا خلیفہ مقرر کر دیا تھا. اب جب باری آتی ہے خلیفہ بننے کی، تمام صحابہ نے حضرت ابو بکر کو آگے کر کے کہا، مسلمانوں کی باغ ڈور آپ سنبھالیں، ملت اسلامیہ کی قیادت آپ کریں. حضرت ابو بکر نے مجمع میں نظر دوڑائی. بھائی ایک مرتبہ مائک کی صحیح سیٹنگ کر لو، یہ آواز بھی کھینچ رہا. حضرت ابو بکر صدیق نے مجمع پہ نظر دوڑائی تو سارے صحابہ نظر آئے، لیکن حضرت علی نظر نہیں آئے. تو آپ نے کہا علی کو بلا کر لاؤ. جب حضرت علی آ گئے، حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ اے علی، صحابہ کی جماعت نے مجھے حضور کے بعد خلافت کے لیے میرا انتخاب کیا ہے، تمہاری کیا رائے ہے؟ دیکھو اللہ کے شیر مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، قدمک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمن الذی یؤخرک. اے ابو بکر، جسے رسول نے آگے بڑھایا ہو علی کی کیا مجال ہے کہ اسے پیچھے کر دے؟ جسے رسول نے آگے بڑھایا ہو علی کی کیا مجال ہے اسے پیچھے کرے. یعنی حضور نے اپنی ظاہری زندگی میں اپنے مصلح امامت پہ 17 مرتبہ قحافہ کے بیٹے ابو بکر کو آگے بڑھایا تھا. تو حضرت علی فرماتے ہیں اب میری مجال نہیں کہ میں آپ کو پیچھے کروں. تم کیسے علی کے ماننے والے ہو؟ تم کیسے مولائی ہو؟ تم حضرت علی کے کس طرح ماننے والے ہو؟ ان کے فیصلوں کو مسترد کرتے ہو، ان کی آراء کو توڑتے ہو، ان کی رائے کو تسلیم نہیں کرتے ہو. آج یہ چورن جو گلی گلی دیا جا رہا ہے، رات میں 12-1 بجے کے بعد انسٹاگرام سے ریلز دیکھ کر، اسنیپ چیٹ پہ ریل دیکھ کر، ایف بی وغیرہ پہ اور یوٹیوب پہ یہ شیعہ ذاکرین، نوحہ خان، مرثیہ خان، یہ سینہ پیٹنے والے، یہ رانڈوں کی طرح رونے والے، ان بھڑووں کو جو دیکھ دیکھ کر کہا جا رہا ہے نہیں، حق تو یہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ ایک ذاکر کہتا ہے سیدہ دربار میں گئی اور خلیفہ بیٹھا رہا، سیدہ نے 3 گھنٹے اپنا حق مانگا لیکن ابو بکر نے حق نہیں دیا. کہا گواہ لاؤ. 2 بچوں کو لایا گیا اور وہ 2 بچوں نے گواہی دی، لیکن خلیفہ نے گواہی نہیں مانی. اب جب اس طرح کی ریلز دیکھتا ہے تو محبت اہل بیت تو لازمی ہر ایک کے ایمان کا حصہ ہے. برا لگتا ہے کہ رسول اللہ کی بیٹی دربار میں گئی اور خالی ہاتھ لوٹ آئی. ابے شیعہ ذاکرین کو سنتا ہی کیوں ہے؟ مجھے یہ بتا، دربار تیرے باپ نے بنایا تھا؟ بہت زیادہ موویز دیکھتے ہو، مغل اعظم ذل الہی پدھار رہے،
وہ کھڑا ہوا خادم ایک پونگا بجا رہا ہے، سب ہاتھ بجائے لائے ہوئے ہیں، ادب بجا لائے ہوئے ہیں. تم لوگ فلمیں دیکھ دیکھ کے دربار کا تصور کرتے ہو. ابے نبی نے اپنی پوری زندگی مسجد نبوی کے چٹائی پر بیٹھ کر، ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر امت کا فیصلہ کیا ہے. تو نبی کے جاتے ہی محل تیار ہو گیا، دربار لگ گیا اور اس میں خدام سارے آ گئے. کیا بے وقوفی بھری بات ہے بھائی. اچھا یہ دربار تو فارسی لفظ ہے، ذرا اس کی عربی مجھے دکھاؤ. اگر تمہاری ماں نے تمہیں جنا ہو او گوونڈی کے کھٹملو تو دربار کی عربی دکھاؤ. فاطمہ دربار میں گئی کا صحابہ کا بغض دلوں میں بھرنے کے لیے روایتیں کرتے ہو. حرام خورو، یہ ایران کی فیکٹری کا مال نہیں چلے گا، یہاں محمد الرسول اللہ کا سکہ چلے گا. ایک ذاکر کو سنو تو وہ الگ بولیں گا، دوسرے ذاکر کو سنو تو وہ الگ بولیں گا. بات میں میل نہیں ہے. دربار میں 3 گھنٹہ کھڑی تھی. ارے باپ رے باپ، گھڑی تھی اس زمانے میں. ارے کچھ تو دماغ چلاؤ، چائے پی کے دماغ خراب ہوتا ہے. ہاں ہاں نندی بیل کے سر کا پاؤس پڑنار کا ہاؤ، دھوپ پڑنار کا ہاؤ، سب میں چھاؤ. ارے اپنا بھی تو دماغ چلا. گھڑی تھی کیا 3 گھنٹے کھڑی تھی. سنو، فاطمہ دربار میں گئی. آج فدق حل کر دوں. فدق کا رونا رونے والوں، آؤ تمہیں میں سمجھاتا ہوں فدق کا واقعہ ہے کیا. آج عزم مصمم کر کے اٹھو. اس محفل کے بعد میری یہ زبان کبھی صحابہ کے تان و تشنیع کے لیے نہیں کھلیں گی. جب بھی کھلیں گی مدح صحابہ میں کھلیں گی، مناقب صحابہ میں کھلیں گی، رسول اللہ کے پیاروں یاروں جانثاروں کی تعریف میں کھلیں گی. کبھی کسی صحابی کا بغض دل میں نہ رکھنا. میرے نبی فرماتے ہیں لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيبه. تم میں کا کوئی شخص اگر احد پہاڑ کے برابر خرچ کرے تو میرے صحابی کے آدھا کلو جو خرچ کرنے کے برابر نہیں ہو سکتا. بے شک بے شک، واہ واہ واہ. صحابہ جنہوں نے قربانیاں دی اسلام کے لیے، ان کا یہ مقام و مرتبہ ہے. یہ باغ فدق کا مسئلہ ہے کیا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلمان کسی کافر ملک پر یا قوم پر چڑھائی کریں، اچھے سے سن لیں، آن لائن سننے والے بھی سن لیں. آج فدق کو حل کر دیتا ہوں میں. بہت رونا رویا جاتا. ابھی تو ایک صاحب نے مجھے آتے آتے مووی دکھائی کہ بالی ووڈ میں اس پر مووی بھی بن گئی معاذ اللہ. کہ جب حضرت فاطمہ حضرت ابو بکر کے پاس گئی تو وہ مسجد نبوی تھی. حضرت علی کو کیوں نہیں بھیجا؟ بہادر جا کر لڑ لیتے، چھین لیتے. ایک طرف تم کتابوں میں لکھتے ہو نبی نے ہبہ کیا تھا. اچھا نبی نے جب ہبہ کیا تو پھر وہ ابو بکر سے لینے کیوں گئی؟ ابو بکر سے لینے کیوں گئی؟ عجیب بات ہے. ایک طرف تم کہتے ہو نبی نے اپنی زندگی میں فاطمہ کو بات کیا تھا. ارے جب دیا تھا تو فاطمہ مانگنے کیوں گئی؟ مطلب نبی نے نہیں دیا. وصال کے بعد حضرت فاطمہ کو خیال آیا شاید اس میں میرا کوئی معاملہ ہو تو میں جا کر پوچھ لوں. سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت مسجد نبوی میں آ کے خلیفۃ المسلمین سے کہتی ہے باغ فدق، اور آیت کریمہ پڑھتی ہے. حضرت ابو بکر صدیق نے حدیث پڑھی لا نورث ما ترکناہ صدقہ، کہ انبیاء جو کچھ چھوڑ کر جائیں وہ صدقہ ہے، اس میں وہ ترکہ نہیں ہے، اس میں تقسیم نہیں ہوتی ہے. جب حضرت ابو بکر نے یہ حدیث پڑھی تو حضرت فاطمہ خاموش لوٹ آئیں. اچھا اب لوگ کہتے ہیں بیویوں کو حجرہ مل گیا، بیٹی کو فدق نہیں ملا. سوال آتا ہے کچھ تو ہاں ہوں بولو یار. آپ کے سامنے اس طرح کے بڑے مسئلے آئیں گے. بیویوں کو حجرہ مل گیا. ابے بیویوں کو حجرہ نبی نے اپنی زندگی میں ہبہ کر دیا تھا.
جب آدمی اپنی جائیداد میں سے اپنی زندگی میں کسی کو کچھ دے دے اسے ہبہ کہتے ہیں، اور انتقال کے بعد جو بٹے اسے ترکہ کہتے ہیں۔ تو انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کا مال نہیں بڑھتا ہے، درہم و دنانیر وہ ترکے میں نہیں چھوڑتے ہیں بلکہ علم کو وراثت میں چھوڑتے ہیں۔ حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء میرے وارث ہیں، میرا جو ترکہ ہے وہ علم ہے اور اس کا حصہ علماء کو ملے گا۔ جب سیدہ نے حق مانگا، سیدہ نے فدق مانگا، حضرت ابو بکر نے حدیث پاک سنائی، سیدہ لوٹ آئیں، اور یہ حدیث اکیلے حضرت ابو بکر سے روایت نہیں ہے بلکہ 12 صحابہ سے روایت ہے۔ واہ 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 12 صحابہ سے یہ حدیث روایت ہے۔ اب جب سیدہ کائنات لوٹی تو آج کا رافضی ابو بکر پہ بھوکتا ہے، سیدہ ان سے ناراض تھی، کبھی بات نہیں کیا، حتیٰ کہ جنازے میں شرکت سے منع کیا۔ سنن بیہقی اٹھا کر دیکھ لو کہ جب یہ معاملہ پیش آیا اور ان کی طبیعت خراب تھی، حضرت ابو بکر صدیق گئے اور جانے کے بعد علی سے کہا کہ سیدہ سے کہو کہ ابو بکر ملاقات کرنا چاہتا ہے، کیا اجازت ہے؟ حضرت علی نے پوچھا، سیدہ نے کہا کیا آپ اجازت دیں گے؟ حضرت علی نے کہا ہاں میں اجازت دوں گا۔ تو سیدہ نے کہا بلا لو۔ حضرت ابو بکر آئے، فاطمہ سے بات چیت ہوئی، فاطمہ راضی تھی، آپ چلے گئے، ان کا وصال ہوا۔ حضرت ابو بکر نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ پتہ نہیں تم کہاں سے تاریخ اٹھا کر لے کے آتے ہو۔ اچھا اب یہ تو سمجھو کہ وہ فاطمہ کا حق تھا کیا؟ کہتے ہیں لوگ حجرے بیویوں کو مل گئے لیکن بیٹی کو حق نہیں ملا۔ سنو، حجرے نبی نے اپنی زندگی میں اپنی بیویوں کو دے دیا تھا، اسی لیے حجرے عائشہ، حجرے حفصہ، حجرے جویریہ، اس لیے ان حجروں کی نسبت ان امہات المومنین کی طرف کی جاتی ہے، اس لیے ان حجروں کے نام ان امہات المومنین کے نام پر ہے۔ اور قرآن اٹھا کر دیکھو، اللہ فرما رہا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کہ اے نبی کی بیویوں اپنے حجروں میں رہو۔ بے شک کیا سمجھے آپ؟ وہ حجرے نبی کی بیویوں کے تھے اس لیے انہیں ملے۔ بے شک وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ کا مطلب کیا ہے؟ اپنے گھر میں رہو، یعنی وہ گھر ان کے تھے، لیکن یہ فدق کا جو مال تھا اس کی حیثیت ایسی ہے کہ جب اسلامی فوج کہیں حملہ کرے اور وہ مال حملے کے بعد حاصل ہو تو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت دو طرح ڈیوائیڈ ہوتا ہے، 4 حصے لڑنے والوں کے لیے، ایک حصہ خمس کا نبی اور ان کے قرابت داروں کے لیے، یہ ہو گیا مال غنیمت۔ اور کہیں اسلامی فوج جائے، بنا لڑے کفار اگر سامنے سے کچھ لا کر دے دے بنا لڑے تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مال فے۔ کیا کہتے ہیں؟ یاد کر، اسلامی فوج کہیں جائے، اللہ کے رسول کے ساتھ لوگ خیبر گئے، خیبر کے یہودیوں نے بنا لڑے حضور کو یہ فدق دے دیا، فدق کا باغ دے دیا، تو فدق جب بنا لڑے مل گیا تو یہ مال غنیمت نہیں ہے جو بٹے گا، مال فے ہے۔ اب مال فے کے بارے میں قرآن کریم سورہ حشر 59 نمبر کی سورہ کھولو، یہ مال میں کس کا حق ہے؟ اب ایک کون سا قرآن پڑھتے ہو ظالموں؟ اللہ فرما رہا ہے فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ یہ مال فے 9 لوگوں کا ہے۔ کتنے لوگوں کا؟ اللہ کے لیے، رسول کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسافروں کے لیے، مہاجرین کے لیے، انصار کے لیے، اور جو نئے مسلمان ہوئے ہیں تالیف قلب کے لیے۔ فدق لڑ کر ملا تھا کہ بنا لڑے؟ پوچھو ان سے، کہیں گے بنا لڑے، تو جو بنا لڑے ملے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مال فے۔ تو مال فے بڑھتا ہے
نہیں، سرکار کے زمانے میں بھی وہ اسی طرح تھا، مسافروں پہ خرچہ ہوتا، یتیموں پہ خرچہ ہوتا، گھر والیوں پہ خرچ ہوتا۔ اب مجھے بتاؤ، یہ 9 لوگوں کا حق مار کر سیدہ اپنے لیے سوال کریں گی، ارے بدبختو، یہ وہ پاک بیوی ہے کہ 3 دن کی بھوکی ہے، صبح سے روزے کی حالت میں ہے، شام میں افطار کا وقت ہے، ایک روٹی لے کر بیٹھی ہے، سائل ندا کرتا ہے، سیدہ اپنے آگے کی روٹی اٹھا کر دیتی ہے۔ ارے یہ وہ گھرانہ ہے جن کا ہاتھ ایسا ہے ایسا نہیں۔ سیدہ صرف اس لیے گئی تھی، سیدہ صرف اس لیے گئی تھی کہ آج کے رافضیوں کا منہ بند ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، افضلیت سیدنا صدیق اکبر، مسلک اعلی حضرت۔ اب اس کو اتنا ایشو بنا لیا جاتا ہے، حق نہیں ملا، فاطمہ ناراض ہو گئی۔ ایک صلح کلیت کی جڑ ہے منہاج القرآن نام کی تنظیم، ان کا ایک جلسہ ہوا، میں نے ابھی نیٹ پر دیکھا۔ منہاج القرآن کا جلسے کا عنوان ہے فضائل عائشہ و عظمت ابو بکر، اس طرح کا عنوان ہے کچھ، فضائل فاطمہ و عظمت ابو بکر۔ اس میں ایک شخص منقبت پڑھ رہا ہے کہ حاکم توفیق توبہ نہ اس کو مل سکی ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ۔ اب پڑھنے کے بعد یہ جوان کا خون مچل جاتا ہے، یہ بے سوچے سمجھے کہ اس شعر کا نشانہ کون؟ حضرت ابو بکر کے لیے شعر کہا جاتا ہے۔ خبیثو، تم اپنے آپ کو سنی کہتے ہو، نجیس الپادری کو سنیوں کا مجدد کہتے ہو۔ سن لو، نجیس الپادری سنی نہیں ہے، نہ سنیوں کا مجدد ہے، نہ کوئی معتبر آدمی ہے، اس کی کوئی کتاب اور کوئی اسپیچ اس کی معتبر نہیں ہے۔ اس کی تنظیم سے ہونے والے جلسے میں یہ شعر پڑھا گیا کہ حاکم توفیق توبہ نہ اس کو مل سکی ایک بار جس سے ہو گئی ناراض فاطمہ، اور اس شعر کا اشارہ حضرت ابو بکر کی طرف کیا گیا۔ خدا کی قسم، سیدہ ابو بکر سے ناراض نہیں تھی، راضی تھی، اور ان کی ملاقات شیعہ کتابوں قرب الاسناد کو اٹھا کر دیکھ لو کہ حضرت ابو بکر نے وصال سے پہلے سیدہ سے ملاقات فرمائی اور سیدہ راضی ہو گئی۔ مجھے بتاؤ، سیدہ ناراض کس سے تھی آپ کو پتا ہے؟ حضرت فاطمہ زہرا کی زندگی میں حضرت علی کو ابو جہل کے بیٹی کا نکاح کا پیغام آیا، بلکہ حضرت علی نے بھیجا۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کی بیٹی ہیں لیکن صحابیاں، حضرت علی نے پیغام بھیجا نکاح کا۔ اللہ کے نبی کو جب یہ بات معلوم پڑی، سرکار منبر پہ پورے جلال میں کھڑے ہو گئے، فرمایا سنو، میں کسی دوسرے نکاح کے حوالے سے یہ نہیں کہتا کہ حرام ہے، لیکن جب تک فاطمہ میری بیٹی علی کے نکاح میں ہے، علی کے لیے دوسرا نکاح حرام ہے۔ فاطمہ بضعۃ منی فمن اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ مجھے بتاؤ، نبی نے یہ بات کس کے لیے کہی تھی؟ حضرت علی کے لیے۔ ہے تم میں ہمت کہ حضرت علی کے بارے میں کہو کہ حضرت علی سے فاطمہ ناراض تھی اور ان کا ٹھکانہ معاذ اللہ۔ ارے بدبختوں، گھریلو زندگی میں، خانگی معاملات میں، میاں بیوی میں یہ ناراضگی اور ناراضگی کا سلسلہ چلتے رہتا۔ فتووں کی دکان کھول کے مت بیٹھا کرو، اپنی اوقات میں رہو، بتے بھر کے ہو، لیکن پیروں میں بانس لگا کے اعلیٰ حضرت بننا چاہ رہے ہو۔ ارے بے وقوفہ تم ہو کون جو صحابہ کے فیصلے کرو؟ آج 14 صدیاں ہو گئی، وہ مبارک جماعت دنیا سے چلی گئی، کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ اس وقت تمام صحابہ کہاں ہیں؟ ارے بولو نا بھائی۔ اور ہم کا ابھی تو ہم کو مرنا باقی ہے، برزخ میں جانا باقی ہے، حشر کی منزل طے کرنی ہے، پل صراط پار کرنا ہے، پتہ نہیں کیا معاملہ پیش آئے گا۔ اور یہ جسے استنجا کا ڈھیلا لینا نہیں آتا، جسے یہ نہیں معلوم مسجد میں ابھی مولانا یونس کی جگہ کون نائب امام ہے، کون امامت کر رہا ہے، جسے کچھ نہیں معلوم وہ صحابہ کے فیصلے کر رہا ہے۔ خدا کی قسم یہ مبارک جماعت جا چکی، آج ان کے بارے میں تم باتیں کر رہے ہو۔ سنو، اللہ کا قرآن کہتا ہے تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ، وہ ایک امت جو گزر چکی ہے،
उनके बारे में बातें मत करो। वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून, उनके कामों की पूछ तुमसे नहीं होने वाली। कब्र में चौथा सवाल ये होगा कि फदक के बारे में तेरी राय क्या है? सिफीन में तू किसके साथ खड़ा था? जमल में किसके साथ खड़ा था? नहरवान में किसके साथ खड़ा था? खलीफा बिला फसल किसको मानता था? कब्र में ये सवाल होगा। मुख्तसर सी जिंदगी मिली है, 5 वक्ता नमाज पढ़ो, वालिदैन के हुकूक अदा करो, पड़ोसियों के साथ सिला रहमी करो, अहले सुन्नत के मजहब पे कायम रहो, हर फर्जो वाजिब को उनके वक्तों में अदा करो। फालतू बात के लिए टाइम मिलेगा ही, लेकिन ये कुछ नहीं करता है, रात में खड़े रह के स्टेटस बाजी करता है। मेरा स्टेटस देखा, तेरा वाला देखा, इंस्टा पे नया नया बयान आया, उसको शेयर करता है। सुनो, ये मुबारक जमात जा चुकी, और अल्लाह के नबी फरमाते ला तसुब्बुल अमवात फइन्नहुम कद अफज़ू इला मा क़द्दमू, जो लोग दुनिया से जा चुके हैं उन्हें बुरा ना कहो, इसलिए कि उनको वो मिल गया जो उन्होंने किया था। जब तुमसे कब्र में नहीं पूछा जाएगा, हश्र में नहीं पूछा जाएगा, तो बेमतलब का बेगाने के शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये तू अपना चमचा लेके हर देग में हिलाने की कोशिश क्यों करता? तू है कौन? तू है क्या? और ये वो मुबारक जमात, आओ जरा अजमत सिद्दीक सुनो, बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े। अल्लाह, माइक बहुत आवाज खींच रहा, बहुत आवाज खींच रहा, पूरा छाती का जोर लगाना बराबर नहीं है माइक। कौन? अबू बकर सिद्दीक। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत बिलाल गुलाम थे, सुन लो कान खोल के, जिनको दिलों में थोड़ा बहुत मैल है सुन लो, थोड़ा बहुत है, साफ नहीं है पूरी तरह, और वो हमको भी समझ में आता है। जब हजरत अबू बकर ने हजरत बिलाल को खरीद के आजाद किया तो उनके बाप ने कहा इतनी बड़ी रकम खर्च करने की क्या जरूरत? तो कुरान ने कहा वसयुजन्नबुहल अत्का, सूरे आला की आयत है, अल्लज़ी युती मालहू यतज़क्का, और जो अपना माल अनकरीब अल्लाह ताला उसे जहन्नम से बचाएगा, जो सबसे बड़ा मुत्तकी है। आयत पे गौर करना, और इसी पे आगे की तकरीर है, वसयुजन्नबुहल अत्का, अनकरीब अल्लाह सबसे बड़े मुत्तकी को जहन्नम से बचाएगा। अच्छा, जहन्नम से बचाएगा तो डालेगा रात है, मतलब क्या? दिन नहीं। जहन्नम से बचाएगा मतलब, जी हाँ, अनकरीब अल्लाह सबसे बड़े मुत्तकी को जहन्नम से बचाएगा। अच्छा, अब मैं हवाला दे रहा हूं, हवाला नोट करो, शिया आलिम का, बिल इत्तेफाक हमारे मुफस्सिरीन ने लिखा अत्का यानी सबसे बड़ा मुत्तकी, इससे मुराद हजरत अबू बकर है। लेकिन कमाल की बात यह है कि एक शिया आलिम, उन्होंने भी इस आयत की यही तफसीर की है। इमाम अबू जाफर अहमद जी, नहीं, शिया आलिम बहुत बड़े हैं, उन्होंने इस आयत करीमा की तफसीर यह की है कि इससे मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है, हजरत अबू बकर की जात है, अत्का से मुराद। और रिवायत लेके आए हैं अब्दुल्ला इब्ने उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु की, उस शिया आलिम का नाम है शेख अबू अली फजल बिन हसन तबरसी, किताब का नाम है मजमुउल बयान फी तफसीरिल कुरान, जिल्द 1 सफा नंबर 290 पर इस आयत की यही तफसीर शिया आलिम ने की है। अत्का से मुराद हजरत अबू बकर सिद्दीक। अब मैं तुमसे इस मौके पे 2-3 बातें पूछना चाहता हूं। कुरान कह रहा है जहन्नम से दूर रखा जाएगा सबसे बड़ा मुत्तकी, यानी जिसमें तकवा है, जिसमें डर है, खशियत है, अल्लाह का खौफ। एक जगह कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, ऐ ईमान वालो मुत्तकी बन जाओ और इंसाफ वाली बात करो। कि अगर आम इंसान भी, आम मुसलमान भी अगर मुत्तकी बन गया तो वो इंसाफ के खिलाफ काम नहीं करता है। कुरान कह रहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा, इंसाफ की बात करो, इंसाफ की। जरा कलेजे पर हाथ रखकर बताना, जब एक आम मुत्तकी इंसान इंसाफ के खिलाफ बात नहीं करता तो जो अत्का हो, मुत्तकियों में सबसे बड़ा हो, वो किसी के साथ ना इंसाफी करेगा। पता नहीं तुम कैसे हदीस और कुरान पढ़ते हो। अच्छा, कुरान ने कहा वसयुजन्नबुहल अत्का,
ہم اس سے دور رکھیں گے سب سے بڑے متقی کو۔ ایک جگہ قرآن کہتا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، کہ اور جو یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھا لے اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، وسیصلون سعیرا، ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، اگر ابو بکر نے کسی یتیم کا مال کھایا ہوتا، فاطمہ بنت محمد یتیم کا مال کھایا ہوتا، حسنین کا پدک چھینا ہوتا، اگر فاطمہ کے بچوں کے منہ سے نوالا چھینا ہوتا، تو قرآن کہہ رہا ہے وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، جو یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھا لے ہم اسے جہنم میں داخل کریں گے۔ اور ابو بکر کے لیے کہہ رہا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب ہم اسے جہنم سے بچائیں گے۔ نہیں سمجھے؟ ایک طرف ابو بکر کو کہا جا رہا ہے جہنم سے بچائیں گے، اور ایک طرف کہا جا رہا ہے جو یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھا لے ہم اسے جہنم میں ڈالیں گے۔ یعنی ابو بکر نے کسی یتیم کا مال نہیں کھایا۔ اچھا اب آ گیا، اللہ نے کہا جلد ہی ہم اسے جہنم سے بچائیں گے، مطلب جنت میں ڈالیں گے۔ تو اللہ نے جلدی سے ابو بکر کو جنت میں ڈالا؟ جی ہاں ڈال دیا۔ حضرت ابو بکر کا وصال ہوا، حضرت مولانا تشریف لائے اور سرکار کے روضے کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا یا رسول اللہ، آپ پر ایمان لانے میں سبقت کرنے والا، ہر موقع محل پر آپ کی آنت کرنے والا، شب ہجرت آپ کے ساتھ، ذرا دیکھو تو صحیح، ان کو شب ہجرت علی تو یاد آتے ہیں، نبی نے اپنا بستر دیا، نبی نے بستر دیا۔ ابے گدھے، تجھے یہ یاد نہیں آتا کہ نبی نے علی کے ذمے مکے والوں کی امانتیں رکھی کہ اے علی جب میں چلا جاؤں تو کل فلاں فلاں کو یہ دے دینا، فلاں فلاں کو یہ دینا۔ نبی نے علی کے حوالے کیا کیا؟ دنیا کی امانتیں کی، اور اللہ نے اپنی امانت نبی کی ذات کو ابو بکر کے حوالے کی ہے۔ دنیا کی امانتوں کے امین علی ہے، اور اللہ کی امانت وجود پر نعمت میرے آقا کی ذات، اللہ نے یہ ابو بکر کے حوالے کی۔ اچھا حضرت علی کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا یار غار، آپ کا رفیق سفر، ہر موقع پر آپ کے آواز پر سبقت کرنے والا آج دنیا سے جا چکا ہے، کیا اجازت ہے کہ ہم اسے آپ کے پہلو میں دفن کریں؟ حضور کی قبر انور سے آواز آتی ہے کہ میرے دوست کو ابو بکر کو میرے پہلو میں دفن کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا اس موقع پہ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اللہ نے کہا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ابو بکر کو میں جلدی جہنم سے بچاؤں، تو جنت ملی؟ مل گئی، اس لیے کہ بخاری کی حدیث ہے 1195 حدیث نمبر نوٹ کرو، نبی فرماتے ہیں، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ نبی جس گھر میں رہتے تھے اس کو کیا کہتے تھے؟ حجرہ عائشہ، اور اسی گھر میں نبی کا مزار پاک بنا ہے نا، حجرہ عائشہ میں ہی نبی کو دفن کیا گیا۔ تو حضور فرماتے ہیں میرے گھر سے میرے منبر کے بیچ کا حصہ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اللہ اللہ، ذرا غور کریں کہ ابو بکر کہاں دفن ہے؟ نبی کی مزار، نبی کے گھر اور نبی کے منبر کے بیچ کے حصے میں، جنت کے ٹکڑوں میں۔ ابے بدبختوں، ابو بکر پہ بھونکنے والوں، تمہاری صورتیں کالی پڑ جائے، مکاروں، دیکھو ابو بکر تو جنت کے ٹکڑے میں لیٹا ہوا، اور عمر بھی لیٹے ہوئے۔ ایک طرف کہتے ہیں حسین کا یہ مقام ہے کہ حسین کی قبر کے 40 میل تک اگر کوئی حقیقی کافر بھی لیٹ جائے تو وہ جنتی ہوتا ہے۔ ارے بدبختو، جب حسین کا یہ عالم ہے تو جو حسین کا نانا ہے اس کے بغل میں جو ابو بکر و عمر لیٹے ہیں، کیا وہ جنتی نہیں ہے؟ کہاں سے پڑھ کے آتے ہو گھامڑو؟ اور انہی کا جھٹن کھانے والے، یہ اڑیا گڑیا لٹیا چٹیا ٹامک ٹوئیاں، یہ پیر صاحبان، یہ اجمیر کے گنجیڑی نشیڑی مجاور،
اور انہی کا سٹا مار مار کے آنکھیں لال کرنے والا ماری پھٹ کا نشہ. ابے یہ مارے پھٹ کا نشہ نہیں حرام کو، یہ اوور ڈوز ہے گانجے کا. ذرا لگم کم رہا کر، ذرا کم پیا کر. اتنا اوور ڈوز لے لیتا آنکھیں لال ہو جاتی. بولے بابا بہت مستی میں، ماری پھٹ کی مستی. یہ آرے پھٹ ماری پھٹ کچھ نہیں ہے، نشے کا اثر ہے. کم بختو، قرآن نے جب کہا کہ ہم اسے عنقریب جہنم سے دور رکھیں گے تو دیکھو عنقریب اسے اللہ نے جنت عطا فرمائی. حضرات صحابہ کا فیصلہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر، صحیح بخاری کی روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کے زمانے میں، نبی کی حیات میں جب ہم سے کہا جاتا ہے فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ کے بیچ فیصلہ کرو سب سے بہتر کون، تو فنخیر ابا بکر، ہم لوگ سب سے پہلے ابو بکر کو قرار دیتے، سب سے پہلے ابو بکر کو قرار دیتے. ثم عمر، پھر عمر کو، ثم عثمان، پھر عثمان کو. یہ ترتیب ہے. آپ اپنے آپ کو سنی کہتے ہو تو اہل سنت کا جو مذہب ہے اسے فالو کرنا پڑے گا. نام کا سنی رہ کر بھانت بھانت کی بولی بولو گے، ان کی بھاشا بولو گے، نہیں چلے گا. اہل سنت کا مذہب کیا ہے؟ امام حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ شارح بخاری فرماتے ہیں ان الاجماع ان عقد بین اہل السنتی ان ترتیبہم فی الفضل کترتیبہم فی الخلافہ، کہ اہل سنت کے نزدیک جو جس ترتیب کے ساتھ خلیفہ ہے ویسے ہی ان کی فضیلت بھی ہے. یعنی جو پہلا خلیفہ اس کا نمبر پہلا، جو دوسرا خلیفہ اس کا نمبر دوسرا، جو تیسرا خلیفہ اس کا نمبر تیسرا. یعنی جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب فضیلت کی بھی ہے. اگر اپنے آپ کو سنی کہتے ہو تو مان لو امام طحاوی رحمت اللہ حنفیوں کے بہت بڑے عالم. آپ سب حنفی ہیں، امام اعظم کی تقلید کرتے. مجاور پارٹی بھی اپنے آپ کو حنفی کہتی. چادر چور لوگ. ابھی اجمیر آج رجب شریف کا چاند لگ گیا، اب دیکھو کیسے دھاندلی کریں گے، کیسے بڑا بڑا مال ہڑپیں گے. دنیا کا مال کھا کھا کے ان کا دماغ خراب ہو گیا. امام طحاوی فرماتے ہیں وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا ابی بکر الصدیق تفضیلا لہو وتقدیما علی جمیع الامہ، کہ ہم رسول اللہ کے بعد خلافت کو اس طرح ثابت کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ابو بکر. کیوں؟ چونکہ وہ سب سے زیادہ فضیلت رکھنے والے اور ہر معاملے میں سبقت کرنے والے، ہر معاملے میں حضور کی تصدیق کرنے والے ہیں. اس لیے اولا لابی بکر الصدیق، سب سے پہلے ابو بکر، تفضیلا لہو وتقدیما علی جمیع الامہ، پوری امت پر ابو بکر کو فضیلت ہے، تقدم ہے. ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان بن عفان، ثم علی بن ابی طالب، پھر اس کے بعد حضرت عمر، پھر حضرت عثمان، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ اہل سنت ہے. پتہ نہیں آپ لوگ کیوں مجاوروں سے دین سیکھتے ہو، کیوں ریلز دیکھتے ہو. یہ موبائل آپ کے دنیاوی کاموں کے لیے، دین سیکھنے کے لیے نہیں. اس میں آپ کیا سمجھو. آج میں ایک چھوٹا سا اگزامپل دوں. میں غوث پاک کی والدہ نے ان کو ایک دعا سکھائی ہے، دعائے کافی. میں سرچ کر رہا تھا گوگل پہ تو وہ دعا کی شروعات ہے اللہ الکافی. اب جب میں نے گوگل پہ دیکھا تو یہ دعا ملی نہیں. اللہ کافی، وجدت الکافی کی جگہ وجدت الکافی. اب میں عالم صرف نو جانتا ہوں، کہاں کون سا اعراب ہونا چاہیے، کہاں کیا ہونا چاہیے، میں نے پکڑ لیا. آپ پکڑ پائیں گے؟ اللہ کے بندوں، میں تم سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ علماء موجود ہے، ان کے پاس آ کر دین سیکھو، ان کے وجود کو نعمت سمجھو. حقیقت میں پیر یہی لوگ ہیں. پیر کوئی غیر عالم ہو ہی نہیں سکتا. ان سے دین سیکھو، انٹرنیٹ سے دین مت سیکھو. بہت زیادہ گمراہیت پھیلائی جا رہی ہے، صحابہ کے بارے میں وسوسے ڈالے جا رہے ہیں. پھر ہم سے کہا جاتا ہے مولانا اس کا کیا فائدہ. آج تو اتنی خانقاہیں ان کے خلاف بول رہی ہیں. اب تو ماریرا کے فلاں صاحب بھی بولنے لگے جہاں سے اعلیٰ حضرت کے مرید، جہاں سے اعلیٰ حضرت مرید. وہاں بھی ایک صاحب کو حیضہ ہوگا. اجمیر تو پہلے سے ہی پورا خلاف، دیوا شریف میں خلاف ہو گئے.
फलाने शरीफ के खिलाफ हो गए। अब तो फला सुन्नी आलिम जिसका नाम ये कुरैशी है, ये मवेशी है, वो भी बोलने लगा। अब मौलाना ये तो लोग हैं, तारीख उठा कर देखो कि उन्होंने अमीर माविया के हवाले से कैसे हकाइक बयान किए हैं, अमीर माविया का काला चिट्ठा कैसे खोला है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, भले 1400 साल से तारीख सहाबा की बुराई कर रही हो, सहाबा के फैसले कर रही हो, भले कैसे ही साहिबाने जुब्बा व दस्तार हजरत अमीर माविया और सहाबा पर भोंक रहे हो, तुम ये देखोगे नहीं, तुम ये देखो रब ने कुरान में क्या कहा, रदी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, अल्लाह उनसे राजी है, वो अल्लाह से राजी है। अब तारीख उठाकर समंदर में डाल तारीख सहाबा के फैसले नहीं करेगी, सहाबा का फैसला कुरान करेगा, सहाबा के फैसले हदीस से होंगे। और सुन लो, ये कलीम हनफी रज़वी साकिना का नहीं, कुर्ला वैस, जब जिसके जी में आधी रात को नींद से उठने के बाद आंख मलते हुए अगर मन करे मुनाजरा करने का, मुनाजरा, कुछ लोगों को आधी रात को बहुत जोर से मुनाजरा आता। एक साहब अभी बोले मुझे बहुत जोर से आया, मैंने कहा बाथरूम में जाके कर, इतने जोर से फोन पे थोड़ी हो पाए। तो कुछ लोगों को बहुत जोर का, मोस्ट वेलकम। मैं ऐसी भीड़ भाड़ लेके उलमा जमेंगे, तारीख आएगी, डेट निकलेंगी, कभी भी आओ मेरे घर पे कसरे अबू हनीफा में, इंशाअल्लाह एक ही गोली में सारी जुलाब निकाल दूंगा, पूरे पाको साफ होके चले जाओगे। साहबा पे भौंकने वालों, आज हमसे कहा जाता मौलाना थोड़ी नरमी, बहुत सख्ती होगी, थोड़ी नरमी, हालात ऐसे नहीं। साहबा पे भौंकते वक्त तुम्हें हालात नजर नहीं आते? जब इसी गोवंडी में इन हरामखोर राफजियों ने टायर पे सहाबा के नाम लिखे, तब तुम्हारा दिल नहीं जला कि रसूलुल्लाह के वो प्यारे जो हर वक्त जान देने के लिए तैयार, हर वक्त जान देने के लिए तैयार है। जब जब नबी ने कहा एक जंग के मौके पर कि तमाम सहाबा अपना माल लेकर आए, अबू बकर सारा कुछ उठाकर लेकर आए, कुछ भी घर में नहीं रखा। अल्लाह के रसूल ने पूछा अबू बकर साहब, कहा या रसूल अल्लाह साहब, तो कहा घर में क्या छोड़ा? कहा या रसूल अल्लाह मैंने घर में अल्लाह को और उसके रसूल को छोड़ा है। अल्लाहू अकबर। शायर कहता है बुलबुल को फूल तो परवाने को चराग, बस सिद्दीक के लिए तो खुदा का रसूल। अजीजाने गिरामी वक़ात, आज हमसे कहा जाता है मौलाना हल्का हाथ रखो, निभा कर लो, माहौल अच्छा नहीं है मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। ठीक है, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम कबूल करते हैं, तुम अपनी धांधली बंद करो, सहाबा पे भोंकना बंद करो। खुदा की कसम हम तुम्हारे खिलाफ नहीं बोले, तुम अपने धर्म को फॉलो करो। कहते नहीं मौलाना भाई भाई आखिर में कलमे वाले भाई, शिया और मेरा भाई। अबे झुट्टन तू खाता है, चाय तू पीता है, मातम में उन लोगों को देखकर तेरे दिल के अंदर हरकत होती है, और तू मुझे कह रहा भाई। तो मैंने कहा कैसे भाई? कलमा उनका अलग मेरा अलग। बोले नहीं फिर भी भाई। मैंने कहा अजान उनकी अलग मेरी अलग। बोले फिर भी भाई। मैंने कहा नमाज उनकी अलग मेरी अलग, वो जोहरैन पढ़ते हैं, जोहरो असर, मगरिबैन पढ़ते हैं, ईशा और मगरिब को एक साथ। मेरी नमाज अलग, हमारी नमाज कुरान के मुताबिक है। रब फरमाता है रब फरमाता इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबन मौकूता, हमने मोमिनीन पर नमाज बंधे हुए वक्तों पर फर्ज की। तो जो वक्त हम उसमें पढ़ते हैं, लेकिन ये दो नमाजों को जमा मिलाते हैं। उनका कलमा अलग, अजान अलग, नमाज अलग, ज़कात देते नहीं है, तरावी पढ़ते नहीं है। रमजान में इतना बड़ा रहेगा मस्जिद पे ताला, उसमें से झांको तो अंदर खड़ा रहेगा कोई काला। ज़कात देते नहीं है, मनासिके हज अलग, मनासिके हज अलग, हमारे अलग। उनके यहाँ मुता होता, हमारे यहाँ निकाह होता।
कैसे भाई? 13 भाई होंगे, उनके यहाँ हमारे यहाँ हलाला होता, उनके यहाँ हरामा होता। शाम गरीबा में ले टपाटप, वो उनके यहाँ होता, हमारे यहाँ पूरा मामला उल्टा। बोले नहीं मौलाना फिर भी भाई। मैंने कहा कैसे भाई? सुन ले भाई, ए खटमल को भाई बोलने वाले सोच, बोलता है नहीं फिर भी भाई। मैंने कहा कैसे भाई? 14 सदियों से सहाबा के गुलाम अब्दुल्ला इब्ने सबा की हरामी औलाद से लड़ते आ रहे। 14 सदियां हो गई, मैदान कारजार में तलवारें एक दूसरे के खिलाफ चमक रही है। कभी मैदान मुजादला में, मुबाहला में, मुनाजरा में, मुकातला में हम उन्हें पसंद नहीं करते। 14 सदियों से लड़ाई हो रही है। कहते मौलाना सारी लड़ाई भूल जाओ भाई भाई। अरे मैंने कहा बदबख्त, 14 सदियों की लड़ाई मैं भूल जाऊं, तू एक सिफीन नहीं भूल सकता, तू एक सिफीन नहीं भूल सकता, तू एक जमल नहीं भूल सकता। और साहबा पे भौंक रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जमल की लड़ाई हिजरी 36 में आयशा, तलहा, जुबैर, अली इधर, 3 इधर, लड़ाई हो गई। आज तक ये इन बुजुर्ग हस्तियों पे लानत कर रहे। कहते नहीं वो अली के दुश्मन, तू अली की एक लड़ाई भूल नहीं सकता। कहता अली के दुश्मन। हजरत अली के फौजी इब्ने जुर्मूज ने अब्दुल्ला इब्ने हजरत जुबैर को शहीद किया। शहीद करके उनकी जिरा और तलवार लेकर आया कि अमीरुल मोमिनीन मैंने आपके दुश्मन को मार दिया। हजरत अली ने जब हजरत जुबैर की तलवार देखी, फरमाया तेरी माँ तुझ पर रोए। मैंने अल्लाह के नबी से सुना है बशर कातिल अब्न सफिय्यत बिन्नार, कि जुबैर के कातिल को जहन्नम की बशारत दो, तो जहन्नमी है। इसलिए कि नबी ने दुनिया में जिन 10 सहाबा को जन्नत की बशारत दी, उनमें एक जुबैर। ये लड़े तो लेकिन इनके दिल आपस में फूटे नहीं। इसीलिए क्या कहा जाता मालूम है? मुशाजराते सहाबा। यही लफ्ज है कि मुशाजराते सहाबा में मत पढ़ो। कभी ऐसा सुना किसी सुनने आलिम से सहाबा के आड़े में मत पढ़ो, सहाबा के लफड़े में मत पढ़ो? नहीं ना। मुशाजरा का मतलब शजर अरबी में कहते हैं दरख्त। जैसे मौलाना तवक्कुल साहब ने एक बीज जमीन के अंदर डाला, चंद दिनों के बाद उस जमीन की छाती फाड़ कर बाहर निकला जरा सी कोपल, फिर उसके बाद उसके अंदर से जो है टहनियां निकलनी शुरू हो गई, शाखें निकलने लगी, बारीक बारीक पत्ते आने लगे। हवा ने उसे झूला दिया, सूरज ने उसे तमाजत दी, पानी ने उसे नमी दी। एक दिन वो बड़ा तनावर दरख्त बन गया। अब उसकी शाखें चारों तरफ फैल चुकी हैं, पत्ते फैल चुके हैं, फल अलग अलग लग चुके हैं, उसका साया ज्यादा हो चुका है। भले ऊपर आके ये बिखर गए, लेकिन नीचे इसका बीज एक। सहाबा अगरचे बाद में आपस में इख्तिलाफ रखते थे, राय का इख्तिलाफ, इज्तिहाद का इख्तिलाफ, उनमें लड़ाइयां भी हुई, इबादत के मसाइल में इख्तिलाफ, लेकिन इन सब की जड़ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक है। इसीलिए कहा जाता है मुशाजराते सहाबा में मत पढ़ो। लेकिन लोग पढ़ रहे। अच्छा सुनो, अब हजरत अली की सुनो। आज हमसे कहा जाता है 14 सदियों की जंग भूल जाओ और एक हो जाओ, लेकिन ये जंगे जमल और जंगे सिफीन नहीं भूलता है। सिफीन जो हजरत अमीर मुआविया ने की, तो मैंने कहा क्यों नहीं भूलता है? बोले इसलिए नहीं भूलता कि अली उन्हें अपना दुश्मन समझते थे। कौन सी किताब में लिखा? अली ने मुआविया को दुश्मन समझा, कौन सी किताब में लिखा? मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, हदीस की बुखारी से पहले की किताब। और इमाम बुखारी के उस्ताद वो एक रिवायत नकल करते हैं, कि हजरत अली से पूछा गया कि आपसे लड़ने वाले जमल सिफीन मुशरिक थे? फरमाया नहीं, वो तो निरे मवाहिद थे, वो तो पक्के तौहीद के मतवाले थे, वो मुशरिक नहीं थे। तो लोगों ने पूछा आए अमीरुल मोमिनीन, क्या वो लोग मुनाफिक थे? फरमाया नहीं, वो तो खुदा से डरने वाले थे। फिर लोगों ने पूछा फमाहुम कौन थे?
حضرت علی فرماتے ہیں اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی تھے الگ راستے پر چلے۔ علی نے کسے اپنا بھائی کہا؟ انرجی تو خرچ کرنی پڑے گی آپ۔ حضرت علی نے صفین والوں کو، جمل والوں کو اپنا بھائی کہا۔ ارے تو 2 نمبر کا مولائی ہے، ڈپلیکیٹ، سمجھا؟ تیرا صرف نام کی حد تک مولا مولا ہے، اندر پورا سپاٹ۔ یہ 2 نمبر والی بات نہیں چلیں گی، سچے مولائی ہم ہیں۔ حضرت علی فرما رہے اخواننا بغوا علینا، ہمارے بھائی ہیں لیکن ان کی رائے ہمارے رائے سے الگ ہو گئی۔ تو پھر ایک صاحب آگے ٹیڑے میڑے، حد سے زیادہ تحقیق کر لیا، صبح کرتے کی جگہ پاجامہ پہن لیا، اور آنے کے بعد کہنے لگے مولانا یہ کیسے ہو سکتا، دونوں طرف حق ہو، ایک طرف تو باطل ضرور تھا۔ میں نے کہا دیکھو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کہیں زیادہ حق اور کہیں کم حق ہوتا ہے، کہیں زیادہ صحیح کہیں کم صحیح ہوتا۔ بولے ایسا ہوتا ہے، یا تو پورا صحیح ہوتا ہے یا تو پورا غلط ہوتا۔ علی حق پر، سامنے والا غلطی پر۔ میں کشمیر گیا تو میں نے کشمیر والوں سے پوچھا اپریل مئی میں یہاں کا موسم کیسا ہے؟ تو بولے ابھی تھوڑی سردی ہے لیکن جنوری فروری میں زیادہ سردی رہتی ہے۔ ابھی تھوڑی سردی، جنوری فروری میں مطلب گرمی نہیں رہتی۔ ہوتا ہے نا بھائی۔ کل ایک صاحب کو میں نے کہا میں بڑا پریشان ہوں، تو بولے میں آپ سے زیادہ پریشان ہوں، کل ہی کی بات۔ تو اب بتاؤ، پریشان میں بھی تھوڑا پریشان، زیادہ پریشان، سردی میں بھی تھوڑی سردی، زیادہ سردی، تو حق میں نہیں ہو سکتا۔ ایک حق ہو، ایک احق ہو، ایک صحیح ہو، ایک زیادہ صحیح۔ حضرت علی زیادہ صحیح، حضرت علی زیادہ حق پر، حضرت علی پورا حق پر، سر کے بال سے لے کے پیر کے ناخن تک میرا مولا حق ہی حق ہے، لیکن ان کا مخالف بھی نہ حق پر نہیں، ان کے مخالف بھی ہمارے سروں کے تاج ہے۔ ارے بچوں ذرا سنو تو، یہ تو میں نے مصنف ابن ابی شیبہ کی روایت پیش کی، ذرا آپ اپنے گھر کی خبر لیجئے۔ شیعہ جماعت کے بہت بڑے عالم ہیں، شیعہ جماعت کے بہت بڑے عالم، ان کا حوالہ لکھ رہا ہوں۔ عبداللہ بن جعفر الحمیری اپنی کتاب قرب الاسناد میں صحیح سند کے ساتھ حدیث نمبر 318 لکھتے ہیں، اور یہی روایت، لیکن یہاں سند میں الگ لوگ، یہاں سند میں کون؟ امام جعفر نے اپنے والد امام باقر سے پوچھا کہ یہ جو جنگیں ہوئی اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ تو انہوں نے کہا میرے دادا حضرت علی فرماتے ہیں، کتاب کا نام دیا میں نے قرب الاسناد، اس کی حدیث نمبر 318 ہے، اور اس کے روایت کرنے والے کون ہیں؟ امام جعفر، امام باقر، امام زین العابدین، امام حسین۔ جب قرآن پڑھتے تو کفار مکہ شور مچاتے اور کان میں انگلیاں ڈالتے، قرآن سنتے بھی نہیں، لوگوں کو سننے بھی نہیں دیتے۔ اس دور میں جن لوگوں نے حضور کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، اسلام پر سختی سے پوری زندگی قائم رہے، وہ دنیا سے جاتے ہی اسلام سے پھر گئے۔ کیا بدماشی ہے یار! خدا کی قسم اگر صحابہ سے تمہارا اعتماد اٹھ گیا تو نبی ڈائریکٹ گھر گھر جا کر قرآن نہیں دیا، حدیث نہیں دیا، یہ صحابہ کے ذریعے دین پہنچا۔ یہ دین کس کے ذریعے پہنچا؟ صحابہ کے ذریعے۔ قرآن سے اعتماد مجروح، حدیث سے اعتماد مجروح، اسلام کی ثقافت مجروح، اسلام کا جو یہ تواتر ہے یہ مجروح، یہ سارا کے سارا ختم ہو جائے گا۔ یہ وہ مبارک دور ہے، یہ وہ مبارک جماعت ہے جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، اور ایسا پکا اسلام، ایسا پکا اسلام کہ مکے میں اللہ کے رسول جب معراج کی شب آئے اور آنے کے بعد دوسرے دن صحابہ کو جمع کر کے کہا سنو، رات میں مسجد حرام گیا، مسجد اقصی گیا، ساتوں آسمان کے پار گیا، بیت المعمور گیا، تمام انبیاء کی امامت کی، سارے انبیاء سے ملا، سدرۃ المنتہا تک گیا، اس کے آگے گیا، اور جب میں اپنے گھر سے اٹھا تھا، جسم کی گرمی جو بستر میں تھی اور کنڈی جو ہل رہی تھی، اور جب میں اتنی سیر کر کے لوٹ کر آیا تو وہ بستر گرم تھا، کنڈی ہل رہی تھی، ابو جہل وہیں کان لگا کے کھڑا تھا، سب سے بڑا کھٹمل، اس کے پیٹ میں ہو گیا درد کہ اب کیسے جا کے بکوں، اب کیسے جا کے ہگوں، اب کیسے جا کے کس کو پھنساؤں۔ تو نکلا، اس محفل میں ابو بکر تو تھے نہیں، نکلا ڈھونڈا ابو بکر کہاں ہے؟ محمد کے ساتھی،
पकड़ा का है अबू बकर, एक बात बताओ, ईमानदारी से बताओ, अगर कोई शख्स ये कहे कि मैं आधी रात को अपने घर से मस्जिद अक्सा गया, सातों आसमान के पार गया, सिदरतुल मुंतहा गया, अल्लाह से मुलाकात की, नमाजों का तोहफा लेकर आया, जन्नत जहन्नम को देख कर आया, तुम मान लोगे? हजरत अबू बकर ने कहा ये तो कोई पागल ही कह सकता है, ये तो कोई पागल ही कह सकता है, ये कोई मानने वाली बात है? अबू जहल की बाँछें खिल गई, कहा बस यही बात तुम्हारे साथी कह रहे हैं, ये बात अब्दुल्ला के बेटे कह रहे हैं। हजरत अबू बकर का जवाब सुनो, कहते हो बदबाश, अगर ये बात मेरे नबी ने कही है, अल्लाह की कसम नबी इससे भी हार्ड अगर कोई बात कहेंगे, इससे भी मुश्किल बात कहेंगे तो अबू कहाफा का बेटा मान लेगा। अजीजाने गिरामी वकार, बातें बहुत है लेकिन माइक इतना पावरफुल है कि इसने मेरी सारे छाती के जोर को खत्म कर दिया। अब मुझ में खुद सख्त नहीं रही कि मैं आगे बात कर सकूं। बस एक जरूरी ऐलान, जितने सुन्नी यहाँ तशरीफ लाए हैं, आप सब चाहते हैं ना कि बंबई में जो बदमजहबियत बेदीनियत बढ़ रही है इस पे रोकथाम हो। बंबई में मदरसे बहुत मदरसे, मकातिब भी बहुत हैं, तंजीमें भी बहुत, कुछ एक नए टाइप का ऐसा हो जाए, फुकाई सेंटर जिसको कह ले आप, लाइब्रेरी, बहुत बड़ी लाइब्रेरी, खानका, जहां आपको कोई परेशान करे, चल हमारे मुफ्ती साहब के पास, मेरे पास लेके आ, पूरा वॉश करके मिलेगा इंशाअल्लाह, और फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी नहीं लगेगा। या तो पूरा इधर आएगा या उधर जाए, बीच में का बन के तंग नहीं करे। वो एक बादशाह ने सवाल पूछा था कि दुनिया में मर्द कितने, औरत कितने, सालिम बन के उनको मुफ्ती कोर्स जाएगा, नौजवान बच्चों को बद मजहबों से बातचीत करने के तरीके बताए जाएंगे, और इंशाअल्लाह हर मसलक की किताब वहां होगी। आप बेशक वहां तशरीफ लाए, इसके अखराजात 1 करोड़ रुपए हैं। रमजान करीम में और दीगर मौके पर आप तंजीम सुन्नी जमीयतुल अहनाफ का ख्याल रखें। हमारे जरिए व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर आप जुड़े रहें, दीनी मालूमात इंशाअल्लाह आपको मिलती रहेंगी। मेरा नंबर भी आप जहन नशीन कर लें, 98 20 672 770, 9820672770। इंशाअल्लाह अगर आप हमारे रास्ते में रहेंगे, हर तरह की बद मजहबियत को, बेदीनियत से महफूज रहेंगे। अल्लाह पाक इस जलसा करने वालों को, इसके अराकीन को, इसके मुंतजिमीन को, आने वाले सामईन को जज़ाए खैर अता फरमाए। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में या हदीस पाक बोलने में मुझसे कोई खता हुई हो तो मैं तमाम हाजिरीन सामईन के मौजूदगी में तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंब। शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक नहीं। ये एक किताब है मोहम्मद यूसुफ उमर अंसारी, पैगंबर मोहम्मद रहमतुल लिल आलमीन, रहम दिल बिल ही लिखा है। अच्छा यूसुफ अंसारी साहब। अच्छा, नामूसे रिसालत के हवाले से जो कानून बना उस ताल्लुक से किताब मुफ्त है। हाँ, तो आप हजरात जाते हुए इसे लेते जाएं, पढ़ें। ये अपनी जमात के आदमी की लिखी हुई अच्छी किताब है। वमा अलैना इल्लल बलाग। सलातो सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखो सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखो सलाम। शहरिया ताजदारे हरम, शहरयार इरम, ताजदारे हरम, नबहार शफाअत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। वो दसो जिनको जन्नत का मुज़दा मिला, उस मुबारक जमात
شفاعت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہے مجھ سے خدمت کے قدسی کہے مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز سے ہدایت پہ لاکھوں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحبک یا نورا من نور اللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ مولا تبارک و تعالی یہ مبارک و مسعود محفل پاک افضلیت سیدنا صدیق اکبر کے عنوان سے جو سجائی گئی ہے، مولا اس میں جتنے حاضرین تشریف لائے ان سب کی حاضری کو قبول فرما۔ انعقاد کرنے والوں نے دامے درمے قدمے سخن جس طرح بھی حصہ لیا ہو، مولا تعالیٰ انہیں خوب خیر و برکت سے مالا مال فرما۔ مولا تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے آن لائن سنا ہے ان کی سماعتوں میں برکت فرماتے ہوئے انہیں عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا ہم سب کو غلامان صحابہ کی جماعت میں رکھ اور تیرے ہر پیارے اور نیک بندے کے تعلق سے ہمارے دلوں کو صاف رکھ۔ مولا تعالیٰ ہم سب کو مرتے دم تک مذہب مہذب اہل سنت و جماعت پہ قائم رکھ۔ دنیا میں جہاں کہیں سنی صحیح العقیدہ مسلمان پریشان حال ہے، مولا ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اس محفل میں جو اپنی پریشانیاں لے کر آیا سیدنا سرکار ابو بکر صدیق کے توسل سے، مولا تعالیٰ ان کے وسیلے سے اس کی جملہ پریشانیوں کو دور فرما۔ امام مسجد مولانا یونس صاحب، مولانا یا اللہ کل ان کا آپریشن ہے، ان کے آپریشن کو کامیاب فرما، انہیں صحت و شفا عطا فرما، ان کے سائے کو اس محلے والوں پر دراز فرما۔ اور ایک محترمہ کے حوالے سے اعلان آیا ہے، نور جہاں صدیقی، مولا تعالیٰ انہیں صحت و شفا عطا فرما اور شفائے کاملہ عطا فرما۔ سید شمشاد صاحب، مولا تعالیٰ انہیں صحت و شفا عطا فرما۔ جتنے علماء یہاں کھڑے، عبداللطیف ماموں صاحب جو جماعت رضائے مصطفیٰ کے سربے سرما ہیں، یا اللہ تعالیٰ حضور تاج الشریعہ کے خادم خاص ہے، پیر و مرشد کی طفیل، مولا تعالیٰ خوب اچھی صحت عطا فرما۔ مولا تعالیٰ یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں ان کے جو مسائل ہیں جو ہمارے مانگنے سے رہ گئے ہیں، مولا تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمایا، اور ہم سب کو اسی طرح حضرات صحابہ کی غلامی میں رکھ اور تیرے نیک بندوں کی محافل کے انعقاد کی توفیق عطا فرما۔ دعا کے اندر ویسے تو میں نے مطلق دعا کر دی کہ تمام سنی تنظیمیں، سنی تحاریک، سنی مدارس، سنی مساجد اور سنی جامعات اور سنی خانقاہیں جتنی بھی ہیں ان سب کو یا اللہ تعالیٰ دن 11ویں رات 12ویں ترقی عطا فرما۔ صدا سنیوں پر ہو رحمت کی بارش، وہابیوں پہ بجلی گرا تاج والے، نلے وہابیوں سے مدد کوئی سنی، صلح کل کا فتنہ مٹا تاج والے، صحابہ کے دشمن رہیں خوار ہرجا، محبوں پہ فضل خدا تاج والے، زمانے میں جب تک زمانہ ہے باقی رہے نام احمد رضا تاج والے۔ لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔